السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبسملہ ومحمدلہ ومسلیہ ومسلمہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاصدع بما تؤمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا۔ میرے معزز دوستوں، طالب علم بھائیوں، جامعہ فاروقیہ شجاع آباد ضلع ملتان کے غیور دوستوں، میں جامعہ کا وزٹ آپ کی خدمت میں اس وقت موجود ہوں۔ رئیس الجامعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زبیر احمد صدیقی، اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، ارادے میں، ادارے میں، اولاد میں، دعاؤں میں مزید ترقیات اور قبولیت تامہ عامہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کے گلشن میں نے اس رات آ کر 2-4 روز پہلے رات کے کچھ لمحے میں دیکھا، میرے دل میں ایک خیال ہے کہ حضرت یہاں صرف دین کی خدمت یوں نہیں کر رہے کہ مدرسہ پڑھا رہے ہوں، یہ تو ہر جگہ چل رہا ہے۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو منفرد تھی۔ سب سے پہلی چیز یہ یتیموں کے لیے آرفنیج دارالایتام جو ہے، اور پھر یتیموں کا صرف پڑھانا نہیں ہے، کھلانا پلانا، اٹھانا بٹھانا، سلانا، کپڑے پہنانا، جوتیوں تک کے انتظامات کرانا اور بیڈ سسٹم ان کو لگا کے دینا، یہ میں نے بہت زبردست انداز میں دیکھا ہے۔ میں یوں کہوں کہ حسین، محجبین، دل نشین، بہترین سسٹم دیکھا ہے، تو میں بڑا متاثر ہوں۔ پھر ڈائلیسس بھی مذاق نہیں ہے، پورے جسم کا خون نکلے، پھر دوبارہ اس کو اندر ڈالیں، ریڈ سیل اور وائٹ سیل کو اس میں آپ ڈال کے، جو بیولوجی سے واقف ہے، میٹرک لیول بھی اگر بیولوجی میں ہو تو ریڈ سیل اور وائٹ سیل کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، دوبارہ خون اندر ڈالنا اور پھر نکالنا، اور 1 ہفتے میں کئی پروسیس، یہ بھی فری آف کاسٹ۔ اس کے ساتھ گائنیا کا سسٹم، جو گائنی سسٹم ہے، گائنی سسٹم میں خواتین کے لیے خواتین، میرے اپنے پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں ENT کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ میری بیگم کے لیے کان کا مسئلہ بنا تو میں مرد کے لیے ٹائم لینا پڑا، میں نے وہاں کینسل کیا، ہم لاہور گئے کہ ہم لیڈی ڈاکٹر کے لیے جائیں گے۔ تو پورے صوبے میں جہاں خواتین کے اس طرح معاملہ نہیں ہے، اور وہ یہاں اس طرح آپ کی ایک چھوٹی تحصیل کے اندر یہ چیزیں میں نے دیکھی نا، تو میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ دنیا کو بتانی چاہیے، صرف اس لیے کہ آپ سمجھیں ریاکاری ہے، ریاکاری نہیں ہے، یہ کارگزاری ہے۔ میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرکزہ کی خدمت کی ہے، تو حضرت حاجی صاحب اپنی خدمت کے دوران جو چیزیں ہمیں سمجھاتے تھے، وہ ریاکاری اور کارگزاری کا فرق بتاتے تھے۔ کہتے تھے ریاکاری وہ ہے جو اسی لیے سناؤ تاکہ لوگوں کے دل میں میرا مقام پیدا ہو، اور کارگزاری اس نیت سے سنائی جاتی ہے جسے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ پر رب نے نعمت کی، آپ اس کو بیان کریں تو وہ رب کی نعمت کا اظہار ہے، اظہار نعمت، اتمام نعمت، یہ اخفاء نہیں ہوتا۔ تو فحدث، بلکہ فضل الباری اٹھائیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، جو بخاری کی شرح میں اس جگہ فحدث سے حدیث کا اشتقاق لکھا ہے کہ مشتق یہاں سے ہے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں بتانے دیں، اور رہ گیا میرا مسئلہ کہ میں کیوں بتا رہا ہوں، میری کوئی سوشل میڈیا سے ارننگ کی بات نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہم نے چینل مونوٹائز کرایا تو وہاں سے کوئی ڈالرز آنا شروع ہوئے، تو میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی فلسطین کے حق میں، ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی قادیانیوں کے خلاف، انہوں نے ہمارے چینل اس دن بند کر دیا کہ جی کھاتے بھی ہم سے اور بولتے بھی ہم سے۔ اس دن سے الحمدللہ میں ارننگ سے بری ہوں، لیکن میری بات کا مطلب ایک ہی ہے کہ فیس بک کے ایک پیج پر، کئی پیجز ہیں ہمارے، ایک پیج پہ 2 ملین پلس فالوورز ہیں، 20 لاکھ سے زائد آدمی ایک کلک پہ بیٹھا ہے، اور ٹک ٹاک پہ تو 3 ملین کو کراس کر گیا ہے، 50 لاکھ آدمی ہیں، ان تک میں بات ایک کلک پہ پہنچا سکتا ہوں۔ باقی چینلز تو ہیں ہمارے، یہ میں چھوٹے ان میں سے خاص بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اگر ہم سے پوچھے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود تھی زبان کی، بات کی، تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اور یہ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن پاک میں نہیں ہے ثم لتسألن یومئذ
عن النعیم، ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے متعلق۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو نعمت ہے دوسروں تک پیغام پہنچانا، اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ جی اتنی طاقت تھی، دین کے لیے کیا استعمال کیا، تو میں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ میں دنیا کو دکھاؤں گا۔ آج ماشاءاللہ آپ طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں دورہ حدیث کے بچے بھی ہیں، تخصص ایکول ٹو پی ایچ ڈی اسپیشلائزیشن، اور اسی طرح آپ مشکات شریف میں حدیث پاک کو پڑھنے والے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کے اساتذہ کرام کو، مفتی شعیب صاحب کو، حضرت مولانا صدیق صاحب کو، اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ یہاں پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، تصور تبدیل کریں، اپنے آنے کے مقصد کو اجاگر کریں۔ ہمارے ہاں پڑھائی کی بنیاد لوگ سمجھتے ہیں میرا پیو مولوی ہے تو صحیح میں تو مولوی بڑھ سنا، ابا حافظ ہے تو صحیح میں کو بھی حفظ کرنا پڑے۔ یوں نہیں ہے، ابا جی حافظ ہیں اس لیے میں حافظ بن رہا ہوں، ابا جی مولوی ہیں اس لیے مولوی بن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وجہ ہو، لیکن نیت ٹھیک فرما لیں۔ نیت کیا ٹھیک کرنی ہے؟ دیکھیں ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور ہمارے نبی پاک کی جو داڑھی سفید ہوئی ہے نا، نبی پاک کی داڑھی مبارک میں 18 بال سفید تھے جب حضور دنیا سے گئے۔ وہ سفیدی کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے نبی پاک نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، فرمایا قرآن اترا، سورت ہود اس جیسی صورتیں اتری، اس کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ تو ہمارے نبی کی جوانی اس قرآن اور حدیث کو پھیلانے پہ لگی ہے، تو لہٰذا میں اسی لیے عالم بن رہا ہوں، میں اسی لیے مفتی بن رہا ہوں، اسی لیے محدث و مفسر کا کورس کر رہا ہوں، تاکہ مجھے اپنے نبی کے پیغامات کو آگے پھیلانے کی توفیق ملے۔ یہ نیت اپنی تبدیل رکھیں۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جی باقی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کی جوانی لگی ہے اس پہ۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، والد فوت ہو رہا ہو نا تو بیٹے کو جہاں کئی نصیحتیں کرتے وہاں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ میرے بیٹے تیرے پیو دے خون پسینے دی کمائیے کو ضائع نہ کریں، اپنی بھینی تے اپنی ماں دا حیا کریں۔ نہیں کہتا والد؟ کیوں کہہ رہا ہوتا کہ میں نے اس کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، میں نے دن رات کو ایک کر کے بیٹا یہ کمائی کی ہے، لہٰذا میری زندگی کی جمع پونجی کو ضائع نہ کرنا۔ حضور پاک نے بھی امت کو بتایا ہے شیبتنی ہود و اخواتہا، فرمایا اس قرآن پر تمہارے نبی کی جوانی لگی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم آج یہاں پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کی اس پر جوانی لگی ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے حج کی تربیت کے معاملات میں تھا، وہاں ہم حجاج کی تربیت میں تھے، تو حجاج کے جہاں بال کٹ رہے تھے تو ہمارے تربیت استاد ہیں حضرت مولانا غلام فرید دامت برکاتہ عالیہ، بیٹا یہاں کرسی لائیے۔ آپ کے دونوں اساتذہ بغیر کرسی کے بیٹھ گئے ایک دوسرے کے اظہار میں، مجھ سے آپ اوپر تشریف لائیں، آ جائیں آج مجھ سے آپ بھی، کرسی آ گئی ہے دوسری۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام فرید صاحب فرمانے لگے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قصر کرائیں گے حج پہ جا کے، قصر کرائیں گے، بال کٹوائیں گے، تو کہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مقصرین جو ہیں ان کو ایک دعا ملی ہے، جو حلق کرائیں گے حج پہ، مکمل ٹینڈ کرائیں گے، ان کو 3 دعائیں ملی ہیں، یہ الگ ہے۔ کہتے ہیں اگر تمہیں اتنے اپنے بال محبوب ہیں نا، کبھی رسول اللہ پہ غور کرو کہ اگر اس دھرتی پہ کسی کو استثناء چاہیے تھا بال کٹانے پہ تو حضور کو ملنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ کے والضحیٰ واللیل اذا سجا جیسی زلفیں، نبی پاک کا لمہ جمہ وفرہ جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر اسٹائل اگر استثناء ہوتا تو یہاں ہوتا، پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بال کٹایا تو ہمارے بال ان سے زیادہ نہیں آ گئے، تو ان کی بات میرے دل میں لگی۔ آج میں آپ کو بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، ہماری نبی کی جوانی اس قرآن پہ لگی، حدیث پہ لگی، اسلام پہ لگی، ایمان و احسان و احسان پہ لگی، تو ہمیں بھی اپنی جوانی لگانی چاہیے۔ ہم اس لیے یہاں پڑھنے بیٹھے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جب ہم اپنی جوانی لگائیں گے تو اللہ سے ہمیں اجر چاہیے، ہمیں دنیا سے اجر نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، تو اللہ رب العزت سے اجر ہم نے لینا ہے، اس لیے تو ہم بیٹھے۔ ہم تو جار میں جاتے ہیں نا تو میں بزنس مین سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی نیت ٹھیک کراتا ہوں، انہیں کہتا ہوں اس لیے نیت نہیں کر رہے، اس لیے کاروبار نہیں کر رہے کہ پیسے آئیں گے، بھئی اسی لیے کر رہے ہیں کہ پیٹ بھرنا ہے، لیکن حلال سے بھریں، حرام سے بچیں، پیسے تو ویسے مل جائیں گے۔ بڑی نیت کیا کرو نا۔ 5000 روپے کے نوٹ میں پاکستان کے اندر 1000 والے 5 اور 500 والے 10 اور 100 والے 5، 100 والے کتنے بنے
500 نوٹ آپ اندازہ لگاؤ، یہ سارے اس ایک نوٹ میں آ جاتے ہیں. تو بڑی نیت کریں گے چھوٹی چیزیں اس میں آ جائیں گی. دوسری چیز. تیسری چیز، ہم یہ قرآن اور سنت پڑھ رہے ہیں، علوم دین پڑھ رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے اپنی نبوت کے اخلاق لائیں، رسول اللہ کی ترتیب کو لائیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مولانا صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے کیا فرمایا کہ جی مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیمات نے اس پہ ابھارا کہ میں یہ دارالایتام سے لے کر ڈیالیسس تک اور وہاں سے لے کے گائنی سسٹم تک فری آف کاسٹ پیش کروں. تو یہ وہاں میں پڑھتا تھا کہتے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو لی. تو ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ اپنا میسج اور پیغام دنیا میں جا کے آگے دیں، آگے جا کر پہنچائیں. یہ نیتوں کو معاملہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آگے معاملہ ٹھیک ہوگا. اور اگر نیت خراب ہوئی تو خشت اول چون حد میں عمار کج تا سریا میر ود دیوار کج. کہتے ہیں پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو پھر آخری اینٹ تک دیوار ٹیڑھی جائے گی، چاہے آپ سریا تک کیوں نہ لے جائیں. سریا ستاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں، یا سریا مریخ ستارے کو کہتے ہیں. دونوں قول ہے. لو کان علم بالسریا کے تحت مفسرین و محدثین نے لکھا ہے. تو اتنی بلند دیوار بھی چلی جائے تو ٹیڑھی جائے گی، کیوں؟ نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو نیت ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ، جب آپ نے نیت ٹھیک کر لی، مدرسے میں پڑھنے آ گئے، یہاں بیٹھ کے آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. یہاں وقت کئی طرح کا ضائع ہوتا ہے. سب سے پہلے جسمانی طور پہ بندہ موجود ہے، ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتا. جسمانی طور کے مطلب آئی ایم پریزنٹ، حاضر صاحب، لبیک، یس سر، میں بیٹھا ہوں، حاضری لگ گئی. یہ جسمانی طور پہ تو ہو گیا. روحانی طور پہ حاضر نہیں ہے کیا مطلب؟ ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہے کیا مطلب؟ استاد کیا پڑھا رہا، کیا سمجھا رہا، کیا بتا رہا، کیا لکھوا رہا، کیا ہمارے ذہن میں ڈال رہا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، مارکا میری گال پکاؤ گھر گھر وانچتے سناؤ. تونسوی کیا تھا پیا اے نہ ہوئے تقریر میری سنو تے گھر وانچتے مئی صاحبہ پوچھے تونسوی کیا کہ تو سا کو ریڑھے پھیر لیتے ہیں. یہ حضرت تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہوتے تھے. یہ ان کا درد دل ہوتا تھا کہ جی مجھ سے جو سن رہے ہو وہ پیغام آگے لے کے جاؤ. بھائی چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ چراغ ٹیڑھا ہوگا یا وہ چراغ ٹیڑھا ہوگا. دونوں ہو جائیں تو زیادہ ہے. ادھر استاد بھی وقت دے رہے ہیں، شاگرد کو بھی وقت دینا چاہیے. تو یہ آپ رکھیں. تو آپ یوں پڑھیں گے، یوں ترتیب آپ اپنے اندر رکھیں گے، وقتی طور پہ بھی حاضر، جسمانی طور پہ بھی حاضر، ذہنی طور پہ بھی حاضر، آپ آگے چلیں گے. اس کے ساتھ اگلی کام، اساتذہ کا عزت، اساتذہ کے احترام کا معاملہ اپنے ہاتھ سے نہ جائے. اساتذہ کی عزت ہونی چاہیے. یاد رکھیں، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم يكرما فاصبر لدائك ان جفوت طبیبا واقنع بجهلك ان جفوت معلما. کیا بتایا، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ لوگوں تم اگر حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب کی عزت نہیں کرو گے، کبھی اپنی بیماری پر تم صحت یابی کی کیفیت نہیں پا سکتے، اور جب تک تم استاذ کی عزت نہیں کرو گے کبھی تم علم حاصل نہیں کر سکتے. اور اگلا لفظ فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا، اگر تو لڑ پڑا ہے ڈاکٹر سے تو اپنی بیماری پہ صبر کرنا سیکھ. وقنع بجہلک ان جفوت معلما، اگر استاد سے دشمنی مول لی ہے تو پھر اپنے جاہل ہونے کے اوپر قناعت کرنا سیکھ جا. تو بھائیو یہاں پر وہ جو ہے نا ادب، عزت و احترام کا معاملہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ کی آپ بیتی پڑھیں چھٹیوں میں، ابھی نہیں، چھٹیوں میں جب آپ چھٹی میں ہو. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرم سے آیا اور ادھر سب اساتذہ کو ملا، اس استاد کو نہیں مل سکا اپنی کم فرصتی کی وجہ سے جس استاد سے میں نے کوئی ابتدائی اسباق پڑھے تھے. کہتے ہیں وہاں گیا تو میرے ذہن میں وہ صلاحیت، وہ کیبلری، وہ ذخیرہ نہ رہا جو ذہانت کا چاہیے تھا. تو میں نے استغفار کیا، میرے ذہن میں آیا شاید وہاں اس استاد کے دل میں کوئی بات پیدا نہ ہوئی ہو کہ مجھ سے نہیں ملا، بڑے استادوں سے ملا. تو کہتے ہیں میں نے ان کے لیے معذرت کا خط لکھا. تو بعد میں ان کا جواب آیا، مجھے تسلی ہونے کا، بیٹا جزاک اللہ، میرے دل میں یہ رہ گیا تھا کہ تم بڑی بڑی کتاب پڑھانے والوں کو تو ملے ہو، مجھے نہیں ملے. کہتے ہیں وہی وجہ تھی کہ میری ذہانت کا اثر یہاں پڑ رہا تھا. اساتذہ کا ادب بہت بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یقین مانیے میں نے یونیورسٹیز لیول پہ بھی جا کے دیکھا ہے، ملک غیر ملک دیکھا ہے. کوئی 3 بر اعظم الحمدللہ آپ کا یہ بھائی گھوم چکا ہے، یونیورسٹیز بھی دیکھیں، مدرسے بھی دیکھیں. بڑا فرق ہے کتاب کو اس جگہ اٹھا کر چلنا اور کتاب کو ایسے اٹھا کے چلنا. ہم نے پڑھا ہے، ہم نے پاک اسٹڈی پڑھی ہے، ہم نے فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، بیالوجی پڑھی ہے، ہم نے ہیلتھ پڑھا ہے، باقی ساری چیزیں. وہاں کتاب یہاں ہوتی ہے. اور قرآن اور حدیث